رات کے 2 بجے تھے، بارش ہو رہی تھی اور میرے شوہر نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھر کے باہر دھکا دے دیا۔ انہوں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، جاؤ اپنے کنگال باپ کے گھر، ہمیں اب تمہاری ضرورت نہیں۔ میں ساری رات دروازے پر بیٹھی روتی رہی، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اسی وقت میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور قسم کھائی کہ آج یہ دروازہ بند ہوا ہے، لیکن کل یہ لوگ اسی دروازے کے باہر بھیک مانگیں گے۔ میرا نام صبا ہے، میری شادی عدیل سے ہوئی تھی، جو دکھنے میں بہت شریف لگتا تھا۔ میرے والد نے اپنی ساری جمع پونجی لگا کر شادی کی تھی، کار دی، سونا دیا، سب کچھ دیا، لیکن شادی کے 1 ہفتے بعد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ میں بہو بن کر نہیں، بینک بن کر آئی ہوں۔ میری ساس روزانہ نئے تانے دیتی تھی، کبھی کہتی تمہارے باپ نے فریج چھوٹا دیا ہے، کبھی کہتی اے سی پرانا ہے۔ میں سب سہتی رہی، برداشت کرتی رہی کہ شاید حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ صبح سے شام تک ان کی نوکرانی بن کر کام کرتی، لیکن بدلے میں صرف ذلت ملتی۔ ایک دن عدیل اپنے فون گھر بھول کر گئے۔ اس پر ایک میسج آیا، جان میری فیملی مان گئی ہے، بس تم اس عورت سے جان چھڑا لو۔ میرا دل دھڑک سے رہ گیا۔ میں نے میسج کھولا تو پتا چلا کہ عدیل چوری چھپے دوسری شادی کرنے والے ہیں، ایک امیر لڑکی سے، صرف پیسوں کے لیے، اور پلان یہ تھا کہ مجھے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیں تاکہ میں خود ہی طلاق مانگ لوں۔ اس رات جب میں نے عدیل سے سوال کیا تو انہوں نے مجھے مارا اور گھر سے نکال دیا۔ وہ سمجھے کہ میں کمزور ہوں، ٹوٹ جاؤں گی، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں اس کے کاغذ پر کس کا نام ہے۔ اپنے بھائی کے گھر آئی، میں نے رو کر تماشا نہیں بنایا، میں نے چپ چاپ اپنے لائر سے بات کی۔ حقیقت یہ تھی کہ شادی پر میرے والد نے جو گھر گفٹ کیا تھا وہ عدیل کے نام پر نہیں، میرے نام پر تھا۔ عدیل اور ان کی ماں اتنی لالچ میں تھے کہ انہوں نے کبھی رجسٹری چیک ہی نہیں کی تھی۔ 2 مہینے بعد عدیل کی دوسری شادی کی تیاری چل رہی تھی، گھر سجا ہوا تھا، مہمان جمع تھے۔ اچانک پولیس، موبائل اور میرا لائر وہاں پہنچ گئے۔ پولیس نے آتے ہی عدیل کو ہتھکڑی لگا دی۔ میری ساس چیختی ہوئی آئی، یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ تب میں نے آگے بڑھ کر پیپرز ان کے منہ پر مارے اور کہا، یہ گھر میرا ہے اور آپ لوگوں کے پاس اسے خالی کرنے کے لیے صرف 10 منٹ ہیں۔ وہ نئی لڑکی، اس کے گھر والے سب دیکھ رہے تھے۔ جب انہیں عدیل کی اصلیت پتہ چلی تو انہوں نے وہیں رشتہ توڑ دیا۔ آج عدیل جیل میں ہے، فراڈ کے کیس میں، اور میری ساس کرائے کے مکان میں رہتی ہیں۔ سچ کہتے ہیں، لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، لیکن جب ٹھوکر لگتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ دوستو، کیا عورت کو ظلم سہنے کے بجائے پہلے ہی آواز اٹھانی چاہیے؟ کمنٹس میں بتائیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔